میں ذوالقرنین شیخ 365 ڈیجیٹل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور کے اندر قومی T20 اسکواڈ یعنی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو T20 اسکواڈ بنایا گیا ہے نیوزی لینڈ کے ٹور کے لیے، اس کا پریکٹس سیشن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ T20 اسکواڈ کمپیریٹیولی نئے کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، اور اس نئے کھلاڑیوں کے اندر جو چیمپئنز ٹرافی کے اندر پاکستان ٹیم کی بدترین آپ کہیں پرفارمنس رہی ہے یا کارکردگی رہی ہے، اس کے بعد سو کالڈ جو سٹائل آف کرکٹ تبدیل کرنے کی بات ہے، اب یہ سٹائل آف کرکٹ کتنی حد تک تبدیل ہوگا یہ بہت اہم ہے، اور یہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ جب 2023 کے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اسی طرح ODI سینس میں بری طرح ہار کے آئی تھی، تو اس وقت بھی ٹارگٹ جو ہے وہ T20 کا ورلڈ کپ رکھا گیا تھا 2024 کا، اور پھر ہوا کیا تھا۔ اور اب جب اس ODI ٹورنامنٹ یعنی چیمپئنز ٹرافی کے اندر پاکستان ٹیم کی پرفارمنس بدترین رہی ہے، آپ 8ویں نمبر کی ٹیم کہہ لیں، تو اس کے بعد تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ T20 اسکواڈ میں نظر آئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایشیا کپ آئے گا اکتوبر نومبر میں، وہ T20 فارمیٹ کے اندر ہونا ہے، اور ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد T20 ورلڈ کپ 2026 ہے۔ اس کے لیے یہ کس طرح باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا سا میں اپنا حنوک اکبر کیمرہ مین ہے، بڑے اچھے ہمارے سینئر بھائی ہیں، ان سے تھوڑا سا آپ کو کوشش کروں دکھاؤں۔ یہ پاکستان کا پورا T20 اسکواڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ بھی بالنگ پریکٹس کر رہے ہیں۔ شاداب خان جو کہ آپ کو 7 نمبر کٹ میں نظر آئیں گے، میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے اس وقت، وہ بھی بالنگ پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ہٹ ایسی، یہ واقعی ہی جو ایک کاؤنٹ ہوا تھا، ایک کہا گیا تھا کہ اب T20 اسکواڈ کے اندر جو ہے وہ ایگریسو کرکٹ کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ شاداب یہ 7 نمبر کٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی بالنگ پریکٹس کر رہے ہیں، نئے وائس کیپٹن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اظہر محمود بہت ایکٹیویٹ نظر آ رہے ہیں، جو کہ ہمارے بالنگ کوچ ہیں۔ اب اس T20 اسکواڈ کو ایک اہم مہم میں جانا ہے، ایک اہم مہم نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کے لیے ہیں۔ 16 مارچ سے یہ T20 میچز شروع ہوں گے، 3 دن اور یہ ٹریننگ کیمپ رہے گا۔ اس ٹریننگ کیمپ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہمیں بتائی جا رہی ہیں جس میں ایک امید کی کرن ہے۔ اب وہ امید کی کرن کیا ہے؟ وہ امید کی کرن یہی ہے کہ پاکستان ٹیم T20 میں اب ایک تو نئے چہرے آئے ہیں۔ سلمان علی آغا کو T20 کی کپتانی دے دی گئی، اب محمد رضوان سے یہ کپتانی لے لی گئی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد رضوان یا بابر جیسا جو تھوڑا سلو پلے آف سٹائل ہے، سلو کھیلنے کی کرکٹ ہے، اس کو اب تھوڑا پیچھے لے کے جایا جائے گا۔ اور عمیر بن یوسف، حسن نواز، اور پھر محمد عارف، جس سے آج گفتگو بھی ہوئی، ان کی گفتگو میں مجھے صرف ایک چیز بہت زیادہ پسند آئی، جو ان کے آخری کلمات تھے جب ان سے یہ کہا گیا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس وقت فائنل کھیل رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کا انڈیا کے خلاف T20 کے فارمیٹ میں، دے آر ون آف دا بیسٹ ٹیم۔ اور اگر آپ ٹیسٹ اسکواڈ میں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ریسنٹلی BGT سے پہلے انڈیا کے ٹور پر نیوزی لینڈ نے آ کر انڈیا کو 3 ٹیسٹ میچز ہرائے تھے انڈیا کے اندر۔ نیوزی لینڈ ٹیم آل فارمیٹ آف کرکٹ میں نمبر 1 ٹیم ہے۔ تو ہم نے جب ان سے یہ کہا کہ نیوزی لینڈ کی اتنی تگڑی ٹیم کو ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں، ہوم کنڈیشنز میں، ہوم سرفیس پہ ہرانا آسان کام نہیں ہے، تو محمد عارف نے ایک بات کی جو بہت اچھی لگی مجھے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم اپنی کرکٹ کھیلیں گے۔ اب یہی اللہ کرے پیشن جو ہے پاکستان ٹیم کا اسی طرح چلتا رہے، اس پیشن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں جو یہ اس سیشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا T20 کا اسکواڈ بنایا، ان کو آپس میں ایک ٹیم کی طرح ایک ایسی ٹیم بنایا جائے کہ یہ ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ میچ اپ کرے اور پاکستان ٹیم بھر کر ابھرے۔ اس سیریز کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے، کیا پاکستان ٹیم اچیو کرے گی؟ یہ تو اپنے کومنٹ کر میں ضرور بتانا ہے، لیکن میں جو آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ پرانی کہانی میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں، وہ کہانی جو 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد ہم نے کی تھی۔ ہوا کچھ یوں چاہا کہ 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد جب پاکستان بدترین پرفارمنس کے ساتھ واپس آیا تو پھر اس وقت ہل جل مچی، اور یہ کہا گیا کہ جی اب ہم 2024 کا ورلڈ کپ جو T20 سینس میں ہونا ہے، ہم اس کی ٹیم بنا رہے ہیں، اور نئے لڑکے لائے گئے اور ان کو نئے لڑکوں کو سخت ترین ٹورز پر بھیجا گیا۔ ہوا کیا، ان سے کچھ پرفارم نہیں ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب T20 ورلڈ کپ سر پہ آیا تو اس وقت ہم نے سینئر پلیئرز کو واپس بلایا۔ آپ کو یاد ہوگا محمد عامر جو کہ اس وقت پہلے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، ان کو واپس بلایا گیا، ٹھیک ہے، عماد وسیم کو بلایا گیا۔ ہم نے ان سینئر پلیئر سمیت بابر رضوان، ہم ان سینئر پلیئرز کے
پورے کہیں نا نئے پلیئر ہم سے ڈسکور نہیں ہوئے. کچھ پلیئرز کو ہم نے 1-2 میچ کھلا کے ان کے کیریئر کھا لیے, اور پھر سینئر پلیئرز کے ساتھ لدی پدی ہوئی ٹیم ہم USA ویسٹ انڈیز لے گئے اور پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. اب جب اس پہلے راؤنڈ سے ہم باہر ہوئے تو اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا, کیونکہ محسن نقوی اس وقت چیئرمین PCB آئے تھے, کہ جی اب اس ٹیم کے اندر سرجری ہوگی. آپ کو یاد ہوگا, اور پھر کرتے کراتے چیمپئنز ٹرافی پہ کہانی آ گئی, اور پاکستان ٹیم کو 2-3 ٹورز میں کچھ تھوڑی سی کامیابیاں ملی کہ ہم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز 28 سال بعد ہرا لی. زمبابوے چلے ایک تگڑی ٹیم نہیں تھی, جنوبی افریقہ کو ہم نے کلین سویپ کر لیا, 3-0 سے ہرا لیا. اور پھر ہم اپنے گھر کے اندر اپنی کنڈیشنز میں جب چیمپئنز ٹرافی جو کہ ODI فارمیٹ میں تھا اس کو کھیلنے لگے, تو حیران کن طور پر جب 3 ہم نے سیریز جو جیتی تھی اس کے لیے جو پلیئرز کی ہم لاٹ لے کے گھوم رہے تھے, اس میں سے صرف ایک سائم ایوب تھے جو انجرڈ ہوئے. اس سائم ایوب کی جگہ پہ آپ ایک وائلڈ کارڈ انٹری کہہ سکتے ہیں جو فخر زمان کی صورت میں ہو جانی چاہیے تھی, پر 5 پلیئر ایسے لیے گئے جو پہلے 3 ٹورز میں ٹیم کا حصہ نہیں تھے. اب اس میں بہت سے, اب رانا فہیم اشرف صاحب لے لیں, خوش دل شاہ کو کہا گیا, کچھ کہا گیا کہ یہ جی کپتان کی رضوان کی پسند کے, کچھ کہا گیا کہ یہ سلیکشن کمیٹی کے پسند کے. اب ان کے ساتھ ہم آئے, اور بہت حیران کن طور پر اب اس کی جسٹیفیکیشن ابھی بھی باقی ہے, جو کہ عاقب جاوید سے لینا بہت مشکل ہے. عاقب جاوید گفتگو کے اتنے ایک ماہر ہیں, گفتگو کرنے میں اتنے ایک کہنا, وہ اب ہیں تو میرے بڑے بھائی, وہ آپ کو کوئی لکونہ نہیں دیتے. اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یار یہ پاکستان کی ٹیم ایک سپنر کے ساتھ, ریگولر سپنر کے ساتھ جا رہی ہے, ابرار کے ساتھ, اور دوسری ٹیمیں جو باہر سے بھی آ رہی ہیں 2-2 3-3 سپنر لے کے آ رہی ہیں. انڈیا دبئی کی کنڈیشن میں 4 سپنر لے کے بیٹھا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عاقب جاوید نے پاکستان انڈیا کا جو بڑا امپورٹنٹ میچ تھا, جو ہمارا دبئی میں بہت امپورٹنٹ میچ تھا, اس سے پہلے پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ہر ٹیم کے پاس اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ فاسٹ بالنگ ہے, اور ہم 3 فاسٹ بالرز کے ساتھ جائیں گے, جن میں ان کا اشارہ جو ہے وہ شاہین, نسیم اور حارث کی طرف تھا. اور انہوں نے کہا ہم ایک ریگولر سپنر کی طرف جائیں گے, سلمان پارٹ ٹائم سپنر انہوں نے بات کی, لیکن ہمیں کوئی وہ فاسٹ بالر افیکٹو نظر نہیں آیا. اور سپن بالنگ اٹیک جو ہے آج تک انڈیا کا کامیاب چل رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں پوری چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے 3 گروپ اور ایک سیمی فائنل ناک آؤٹ کا میچز, چاروں میچز میں انہوں نے سپن بالنگ کو ایک اپنا ہتھیار, پہلا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا, اور وہ سپن بالنگ چلی. اب پاکستان ٹیم میں یہ بالکل 8ویں نمبر آنے کے بعد پھر ایک ہل جل آئی. اب 2 اسکواڈز اناؤنس ہوئے نیوزی لینڈ کے لیے, کیونکہ ہمیں 3 ODI میچز بھی نیوزی لینڈ میں کھیلنے ہیں. 5 T20 میچز کے لیے ایک T20 اسکواڈ اعلان کیا گیا, جس میں رضوان, بابر جیسے بڑے نام نہیں ہیں, اور یہ کہا گیا کہ اس کا سٹائل آف پلے اب ڈیفرنٹ ہوگا. اب حسن نواز ایز این اوپنر, عمیر بن یوسف ایز این اوپنر, محمد حارث 1 ڈاؤن سنس, یہ اگریسو ان کا سٹائل ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ اگریسو کھیلنے والے ہیں, ہم اپنا T20 کا سٹائل انٹائرلی چینج کر رہے ہیں. اب یہ چینج کس طرح ہوگا یہ اب نظر آ جائے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ ان مشکل کنڈیشنز میں, نیوزی لینڈ کی ان مشکل کنڈیشن میں, جب ہم ینگسٹر سے یا وہ پلیئر, جیسے اب میں حارث کی بات کروں, 2-1 سال پہلے حارث جو ہے وہ 2 سال بعد ان کی انٹری ہوئی ہے ٹیم میں. اب اگر وہ 5 میچوں کی ایک سیریز میں جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگریسو کھیلنا ہے, اور وہ اس اگریشن میں اپنا سٹائل یا اپنی پرفارمنس جو ہے اس سٹائل کے ساتھ نہیں دے سکتے, تو پھر تو وہ بیچارے پکے ہی آپ نے سائڈ لائن کر دینے ہیں نا. گفتگو تو آج حارث نے بڑی اچھی کی. انہوں نے یہ بھی کہا, ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بابر کو مس کر رہے ہیں, تو انہوں نے ظاہری بات ہے ڈپلومیٹک کہنا تھا, جو ٹیم اویلیبل ہے اس کے ساتھ کھیلوں گا. ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ اوپنر جانا چاہیں گے, تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ مجھے جس پوزیشن پر کھلا دیں. ہاں, یہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے 7 کے 8 T20 میچز کھیلے, اس میں سے صرف میں نے ایک میں اوپن کیا. ان سے جب یہ کہا گیا کہ کیا آپ نیوزی لینڈ کو ان کی مشکل کنڈیشنز میں ہرا سکے, تو وہ میں جیسے آپ کو بتایا آئی ڈونٹ کیئر کا ورڈ. سو کمپیریٹیولی یہ ینگ پلیئر کوشش تو کریں گے کہ اپنی باڈی لینگویج سے کچھ ایسا کریں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس T20 سیریز میں عمدہ پرفارم کرے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر یہ نیوزی لینڈ کی سیریز سے واپس آتے ہیں, اور اسی طرح ہمیں 1-2 اور سیریز میں اگر یہ نیو کمرز کہیں پرفارم نہیں کر پاتے, ایک کپتان سلمان علی آغا نیا ہے, ان کے نیچے اب شاداب خان جو ہے وہ نائب کپتان ہے, اب ان کی نائب کپتانی کی سائنس جو ہے وہ اللہ جانتا ہے, عاقب جاوید جانتے ہیں, یا پھر چیئرمین PCB جانتا ہے کہ کس طرح ان کی ارائیول ہوئی. اب کیا وہ کپتانی کا ویٹ کر رہے ہیں یا نائب کپتانی؟
اور پھر جو ہم کہانی چلاتے ہیں. میرے پاس اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے، پر آپ سوچیں نا کہ ایک سینئر پلیئر کو اگر آپ نے وائس کیپٹن رکھا ہے اور ایک نئے آنے والے پلیئر کو آپ نے کیپٹن رکھا ہے، تو گروپنگ تو آپ نے بنیادی طور پر رکھ دی. سو ان تمام تر عناصر کو لے کے اگر یہ جونیئر پلیئر کو اچھا پرفارم نہیں کرتے تو پھر ایشیا کپ کے سر پہ آپ نے وہی کرنا ہے. آپ نے پھر سینئر پلیئرز کو ٹیم کا حصہ بنانا ہے اور رزلٹ پھر وہی آنا ہے. سو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم جو اس کی پرفارمنس رہی ہے، جس سے ان کے فینس بہت زیادہ آپ کہیں مایوس ہیں، وہ کوئی کامیابی لائے، نیوزی لینڈ کے اندر رہ کر کوئی اچھی کرکٹ کھیلے، اور اس کرکٹ کو دیکھ کر پاکستانی فینس بھی جو مایوسی کی کنڈیشن ہے اس سے باہر نکلیں. لیکن ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ جو اصطلاحیں یوز ہو رہی ہیں نا، عبوری، انٹرم، یہ کہیں پر نہیں ہے. سو ان انٹرم والے ورڈ سے جان چھڑوانی چاہیے. کسی کو بھی کوچ بنائیں، کیپٹن بنائیں، ایک سرٹن ٹائم کے لیے بنائیں، اناؤنس کر دیں کہ یہ 2 سال ہیں، فلاں ٹورنامنٹ تک اس کا ٹارگٹ ہے، اور اس کی پرفارمنس ہوئی تو ہی ول بی ڈیفینیٹلی کنٹینیو، اور اگر نہیں ہوئی تو وہ جو ہے خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کرے گا. بہرحال پاکستان ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے اب T20 اسکواڈ میں کمپیریٹیولی نئے کھلاڑیوں کے ساتھ جائے گی، اور وہ نئے کھلاڑی اب پریکٹس کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں یہ ٹیم نیوزی لینڈ میں کس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ میں کتنے T20 میچز جیت سکتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.